نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنا رہا ہوں۔ یہ آپ جان چکے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لحاظ سے بچپن میں پرورش پائی، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں اور آپ کو شرف صحابیت اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ اس وقت کم سن بچے تھے، اور صحابیت کے لیے بلوغ بھی شرط ہے۔ ویسے آپ نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور 70 ان میں سے اصحاب بدر تھے ان کی آپ نے زیارت کی۔ اصحاب بدر کی زیارت کی آپ نے، 70 وہ صحابہ جو اصحاب بدر میں سے ہیں، 313 میں سے۔ اس لیے آپ صحابہ کرام سے روایت بھی کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آپ روایت بھی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے۔ چنانچہ وہ ایک بڑی مشہور نماز میں جو لیلۃ القدر میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، 100 رکعت 2 رکعت کر کے 10 کل کے ساتھ، کو حضرت امام حسن بصری سے وہ روایت ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے یہ نماز سنی ہے، اس کے بارے میں بات سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ صلاۃ الخیر اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ حالت ہے کہ اللہ کریم اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور کم سے کم حاجت اس کی یہ ہے کہ اس کی تمام زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بنیاد طالب علم حضرت امام حسن بصری سے یہ روایت ہے جو میں کبھی سنایا کرتا ہوں، شاید آپ کو کبھی یاد ہو۔ یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ ان کو ابتدا میں حسن لولوئی کہتے تھے، کیونکہ وہ موتیوں کی اور ہیروں کی، قیمتی پتھروں کی یہ تجارت فرماتے تھے، اور بعد میں بصرہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے ان کو حسن بصری کہا جانے لگا۔ ویسے تو وہ آغوش ام المومنین میں پالے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ پارسا نیک متقی پرہیزگار تھے، لیکن بالکل دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کا ہو جانے کا جذبہ جو اچانک بیدار ہوا، اس کی خاص وجہ بنی تھی کہ آپ یہ ہیروں کی جواہرات کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام وغیرہ ان علاقوں میں جایا کرتے تھے، اور وہاں کی کچھ چیزیں ظاہر ادھر حجاز مقدس میں لایا کرتے تھے۔ ہیرے جواہرات عام طور پر بادشاہ، وزراء، مالدار لوگ خریدتے ہیں، عام تو لوگ اس کے گاہک نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے آپ کو ملک شام کے اندر بعض اوقات بڑے بڑے کھاتے پیتے مالدار لوگوں سے، وزراء، عمراء، بادشاہوں سے بھی رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ ادھر ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے تو کسی وزیر سے ملے، غالباً وہ ان کا گاہک ہوگا، تو جب یہ اس کے پاس پہنچے تو وہ اتفاق اس وقت بالکل تیار ہو کر گھوڑے پر سواری کر کے نکلنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس وقت بڑا انتہائی مصروف ہوں اور مجھے ایک ضروری ڈیوٹی پر جانا ہے، تو آپ میرے ساتھ ہی چلیں، واپس آ کر تو معاملہ ہو جائے گا، بات چیت، ٹھہریں گے، بیٹھے اٹھیں گے۔ چونکہ اسپیشل قسم کے گاہک تھے تو اسپیشل قسم کی بات، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ اس نے آپ کو بھی گھوڑے پر سوار کرایا، اور یہ دونوں جنگل
کی طرف نکل گئے۔ جب ایک گھنے جنگل کے درمیان میں پہنچے تو وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک دیبائے رومی، یہ رومی ریشم ہوتا ہے بہت قیمتی، دیبائے رومی کا بہت بڑا سائبان اور خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایک بڑی پرتکلف قبر ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو تو کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی وہ علاقہ کو سارا مسلمانوں کا تو نہیں تھا، نہ مسلمان تھے، تو آپ دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے فوجی جرنیل، ہماری اصطلاح میں بریگیڈیئر، میجر، کیپٹن، اس قسم کے لوگ، مخصوص وردیاں ہوں گی ان کی یقیناً جس طرح آج کل بھی ہوتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بڑے بڑے بہادر فوجی جرنیل ہیں اور فوج کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ آئے اور اس قبر کے ارد گرد گھومتے رہے، پھرتے رہے، طواف کرتے رہے، یا جو بھی کہہ لیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر اس کے قدموں کی طرف، دور جو تھے فاصلے پر آپ کھڑے دیکھ رہے تھے، تو انہیں کچھ باتیں کہیں، کچھ کہا، کچھ سمجھ آیا نہ آیا دور۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اطباء، طبیب، حاذق لوگ، اس قسم کے لوگ آئے، حکماء، وہ آئے، وہ وہاں کھڑے ہوئے پرے باندھ کر اور کچھ باتیں کرتے رہے، پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بے شمار غلام آئے جن کے سروں پر سونے چاندی کے جواہرات کے تھال تھے، تشت تھے، وہ لے کر اس کے ارد گرد وہاں کھڑے رہے، گھومتے رہے۔ پھر انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو وضاحت نہ ہو سکی فاصلے کی وجہ سے، پھر وہ رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حسین و جمیل لڑکیاں آئیں، بے شمار پریوں جیسی، وہ وہاں کھڑی رہیں، گھومتی رہیں، کچھ باتیں کرتی رہیں، کچھ کوئی روتی بھی رہیں، پھر وہ چلی گئیں۔ آخر میں بادشاہ کے وزراء بھی آئے اور پھر بادشاہ خود بھی آیا، ان سب نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کی، کچھ کہا، وہ رخصت ہو گئے۔ تو یہ سارا منظر آپ عجیب و غریب دیکھتے رہے۔ جب واپس اس وزیر کے ساتھ وہاں سے چلے تو آپ نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا واقعہ، کیا معاملہ، یہ کیا شے؟ تو اس وزیر نے بتایا کہ یہ شہزادے کی قبر ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، اور یہ نہایت خوبصورت، بہادر اور نوجوان تھا، اے عالم شباب میں یہ فوت ہو گیا۔ اور سارے اطباء، حکماء، ڈاکٹر، کوئی نہ بس چلا، بڑا علاج معالجہ، بڑی کوشش کی گئی، تو اس کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ اب ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو مختلف لوگ یہاں آتے ہیں، مثلا جس طرح پہلے وہ جرنیل قسم کے لوگ آئے، فوجی بہادر اسلحہ سمیت، وہ یہاں گھومتے رہے، اور انہوں نے آخر میں جو کہا، وہ قبر پر یہ کہا کہ اے شہزادے، اگر موت کو جنگ کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ہم بہت بڑے جنگجو تھے، ہم اپنی جانیں لڑا دیتے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے اور تجھ کو موت کے ہاتھ سے بچا لیتے، لیکن تقدیر کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، موت کو کس جنگ کے ذریعے ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم مجبور ہیں تو آئندہ سال تک تجھے سلام پہنچے، اور پھر وہ رخصت ہو گئے۔ پھر اس طرح حکماء، ادباء، اطباء آتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر کسی علاج معالجے سے، کسی دانائی حکمت سے، کسی عقل مندی سے، کسی جوڑ توڑ سے، کسی ہیلے وسیلے سے تجھ کو بچایا جا سکتا، تم اپنے فن کی پوری صلاحیتیں وقف کر دیتے اور تجھے موت سے بچا لیتے، لیکن افسوس کہ
کہ تقدیر کے آگے تدبیر کے پر جلتے ہیں. اس وجہ سے ہم مجبور و لاچار تھے. تو تجھے سلام پہنچے آئندہ برس تک کے لیے، تو یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں. پھر اس طرح غلام آتے ہیں زر و جواہر کہ شہزادے اگر دولت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ہیرے جواہرات کے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے تجھ کو بچانے کے لیے اور دے دیتے. لیکن افسوس کہ موت کا کوئی علاج نہیں تھا کہ دولت کے ذریعے ہم تجھے بچاتے. پھر حسین و جمیل کنیزیں آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال کے ذریعے تجھ کو موت کے منہ سے نجات دلائی جا سکتی، تم اپنا سارا حسن و جمال نظر کر دیتی اور تجھ کو موت کے منہ سے بچا لیتی. ہماری بس نہ چل سکا. پھر وزراء اور بادشاہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے کلمات دہراتے ہیں، وہ یا اس طرح اپنی حسرتوں کا اظہار کرتے ہیں اور پھر وہ بھی سلام کہہ کر آئندہ برس تک کے لیے رخصت ہو جاتے. اب یہ باتیں جو آپ سنتے رہے اور وہ موت کا، چونکہ زمین زرخیز جو تھی بھائی ہماری طرح تو نہیں نا غفلت تنی ہوئی تھی کہ ہم سن کر پھر مل جائیں. سچ تو یہ ہے کہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، کیونکہ قبریں جو ہیں موت کی یاد دلاتی ہیں. مگر ہمارے تو ایسے غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں کہ لوگ جنازہ دفن کرنے جاتے ہیں نا. میں بھی کبھی کبھار جوانی میں چلا جایا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ لوگ تھوڑے بہت تو قبر کھود رہے ہوتے ہیں یا مردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، باقی سارے خام خواہ اوپر رش کیے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ قبر کا گڑھا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انجوائے کیا جا سکے، لیکن بس کچھ تو یہ بتانے کے لیے کہ اگر نہیں تو مجھ کو دیکھ لو، میں بھی آیا کھڑا ہوں. ہاں جی. اور کچھ یہ ہے کہ ویسے ہی جس طرح بندہ تجسس کے طور پر دیکھتا ہے کہ بھلا کیسی قبر ہے، اور کچھ زیادہ تر ادھر ادھر قبروں کے اوپر بیٹھ کر، یعنی قبروں کو اپنی کرسی بنا کر تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھٹو کی باتیں کر رہا ہے، کوئی زرداری کی باتیں کر رہا ہے، کوئی نواز شریف کی باتیں کر رہا ہے، کوئی منڈی کے بھاؤ کی باتیں کر رہا ہے، کوئی حتیٰ کہ کوئی ہنس رہے ہوتے ہیں. بات ہی ایسی کو کر دیتا ہے درمیان میں، کوئی ہنسی آ جاتی ہے. جب باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی ہوں تو پھر پابندی تو نہیں ہوتی، درمیان میں کوئی عمران خان پر ہٹ کر دے یا کوئی کسی اور پر ہٹ کر دے تو ہنسی آ جائے. تو ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں. رہتی کثر پھر اور نکال دیتے ہیں جو حالا وہ قبر میں جناب پھلیاں بانٹنی قبروں میں قبرستان میں پھلیاں بانٹنی شروع کر دیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ بھی ایک عجیب بدعت چلی ہے. حالانکہ قبرستان میں کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے. قبرستان میں کھانا پینا تو بندے کے دل کو غافل کر دیتا ہے کہ وہ چاروں طرف تو موت کا راج ہے اور وہ ہنس رہا ہے اور کھا پی رہا ہے اور چولہے جھول رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جہالت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. تو اسی حوالے سے یہ باتیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ جو چل پڑا ہے نا میلے ٹھیلے عرسوں پر اور قبروں کے اندر بے ادبیاں اور جلیبیاں اور چولہے قبروں کے اوپر جل رہے ہوتے ہیں، جہاں پہلے قبریں تھیں اور اب تھوڑا بہت کم نشان رہ گئے، کہیں ہوتے بھی ہیں نشان اوپر ہی جل رہی ہیں ملا فرید میں، اور اس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ انتہائی ظلم ہے. تو ہم اہل سنت ہیں، ہمیں نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ دوسروں سے پہلے اس خرافات کو روکا جائے. قبروں میں صرف عبرت کے لیے جانا چاہیے، نصیحت کے لیے جانا چاہیے، ایصال ثواب کے لیے جانا چاہیے، اور وہ بھی یہ یقین ہو کہ میں جس راہ سے گزرا ہوں یہاں کسی مسلمان کی قبر نہیں ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قبر پر پاؤں آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ دوزخ کی آگ پر پاؤں رکھ دیا جائے. کیونکہ اکرام مومن زندگی میں بھی ضروری ہے اور موت کے بعد بھی ضروری ہے. مسلمان کو عزت دینا، مسلمان کا اکرام کرنا. یہاں جیتے جی لوگوں کی کھالیں اتاری جاتی ہیں اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لتاڑا جاتا ہے. تو ہماری دل کی کساوت اور کثافت انتہا کو پہنچ چکی ہے.
اور جو کہنے والے بیچارے وہ خال خال رہ گئے ہیں، تو ان کی کون سنتا ہے؟ طوطی کی آواز نہ کارخانے میں۔ اس کا آپ لوگ کم از کم جو میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا بھی چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے قبرستان میں داخل، میں اپنے پاس نہیں ہے، اہل سنت کتاب بہار شریعت کے، اور میرا خیال وہ فیضان سنت جو انہوں نے مدنی دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ نے پڑھی ہو تو، کہ ہم اہل سنت و جماعت اس کی تاکید کرتے ہیں، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں، اثر ہی نہیں لیتے کہ اگر یقین ہو کہ جہاں سے میں گزروں گا وہاں قبریں ہیں، تو باپ کی قبر پر بھی جانے کی بجائے کنارے پر کھڑا ہو کر اس کو اصالہ ثواب کرے، اللہ تعالیٰ باطنی طور پر پہنچا دے گا، تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ورنہ اگر یہ نہ پہنچائے اللہ، تو ہم کون ہیں جو قبر کے اندر سلام پہنچا سکتے؟ کیوں جی پہنچا سکتے ہیں؟ دروازہ ہی کو نہیں، رستہ ہی کو نہیں، 1000 من مٹی اوپر پڑی ہے، تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے سلام پہنچتا ہے، تو وہ کنارے پر کھڑا پہنچ جائے گا۔ اگر کسی قبر کی بھی حرمتی ہوتی ہو تو دفن کرنے والوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ، اگر 4 بندے دفن کر سکتے ہیں تو 10 جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور 10 کر سکتے تو 100 کے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیزیں خلوص خاطر رکھا کر۔ تو حضرت کو یہ بات سن کر اتنی عبرت ہوئی، آپ اتنا روئے، اس سے احساس ہوتا نا کہ یہ موت ہر ایک پر آنے والی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، نہ جنگ سے ٹالا جا سکے، نہ دولت سے اس کو ہٹایا جا سکے، نہ حکیم ڈاکٹر طبیب اس کو روک سکیں، نہ کوئی حسن و جمال والے اس کو آگے باندھ سکیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزارت، نہ کوئی کسی قسم کی دولت جہاں کام آئے۔ تو یہ اللہ کا اٹل حکم ہے۔ تو جس بندے نے کل کو مردہ ہو کر خاک ہو جانا ہے، اس کو جچتا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے، دوسروں کا حق مارے، دوسروں پر زیادتی کرے اور غفلت میں دن گزارے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ تو زمین ان کی ہموار تھی، تو اس کا ایسا اثرات دل پر ہوئے کہ وہ ہیرے جواہرات کی تجارت چھوڑ دی اور سراپا اللہ اللہ کی طرف لگ گئے، آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ پھر اس کے اثرات ان کی ذات پر اتنے مرتب ہوئے، میں اس سے اندازہ کر لیں کہ لکھا یوں ہے بعض کتب میں، شیخ فرید الدین عطار نے بھی غالباً لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غالباً 70 سال تک ان کی زندگی تھی، ان کو کس نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ہنستے نہیں تھے، اتنی طویل زندگی میں ہنستے نہیں تھے، اور اکثر باوضو رہتے تھے، اور بہت بڑے عارف ہوئے ہیں، اور بے شمار مشائخ کے وہ پیر و مرشد ہیں، تمام سلاسل چشتیہ، صابریہ، نظامیہ، ویسیہ، تغیرویہ، پتہ نہیں کتنے کتنے سلاسل جو ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے بڑے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ان کے سلسلے کے فیض یافتہ ہیں، سلسلہ عالیہ توسویہ والے، وہ یہاں ڈاکٹر مانس صاحب بھی اصلی نقلی مرید ہیں یہ سلسلہ عالیہ توسویہ کے۔ اصلی نقلی اس لیے کہہ دیا نا کہ کبھی منہ سے پوچھے تو بتاتے ہیں، لیکن عملاً تو کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کے مرید ہیں۔ بہرحال تو یہ ان کے مرید ہیں، خواجہ خان محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو اس سلسلے کے ان کے بھی وہ محسن ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جتنے بھی اس سلسلے کے اندر آئیں گے، جو ان کی بتائی ہوئی کسی نیک بات پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب ان کی ذات کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بزرگ ہیں۔ آپ بصرے کے اندر واعظ و نصیحت کی ہفتہ روزہ محفل کیا کرتے تھے، 7ویں دن گفتگو فرمایا کرتے تھے، میری طرح روز نہیں۔ تو ان کی مجلس میں بڑے بڑے صاحب معرفت لوگ حاضر ہوتے تھے، اس دور میں تھی بھی کثرت ایسے بندوں کی، وہ ان کی محفل میں حاضر ہوتے، لیکن آپ انتظار کرتے رہتے جب تک کہ اس دور کی ایک مائی صاحبہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو ایک خاتون تھیں اور فقیر اور درویش خاتون تھیں، اللہ والی تھیں، جب تک وہ ان کی مجلس میں نہ پہنچتی آپ اپنی تقریر شروع نہ فرماتے، تو وہ باپردہ ہو کر حضرت کی خدمت میں آتی تھی۔ ان کے بڑے عجیب و غریب اقوال ہیں، شاید آگے ان کا ذکر خیر علیحدہ بھی آئے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ اتنے لوگ جمع ہیں، جس طرح میں بھی کبھی کبھی کسی کا انتظار کر لیتا ہوں، کسی صاحب ذوق کا جو بیچارہ دور سے آیا ہو، تو اس کی اتنی سی بات کی بھی قدر کرتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ایک بوڑھی عورت کی خاطر دیر کرتے رہتے ہیں، اتنے ہم لوگ ہیں صاحب علم و عرفان، آپ اپنی واعظ اور نصیحت شروع نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے کہ بھائی بات یہ نا کہ جو شربت ہاتھی کے برتن میں سما سکتا ہو وہ چیونٹیوں کے برتن میں کیسے ڈالا جا سکتا؟ آپ کی یہ ایک مثال تھی۔ جو شربت ہاتھی کے لیے اور ہاتھی کے برتن میں سما سکتا ہو وہ چیونٹیوں کے برتن میں کیسے ڈالا جا سکتا؟ مطلب ہے کہ جس پائے کی بات میں سمجھاتا ہوں اس کے لائق کوئی ایک بندہ بھی حاضر ہو تو بعض نے پھر لوگ اللہ والوں پر بات تو ہر دور میں کرتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ حضرت کے خدمت میں جو حاضرین تھے انہوں نے اصل میں کئی اقوال ہیں وہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں نا، کہانی تو یاد رہتی ہے لیکن اقوال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ خیر تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ آتے تھے کسب فیض کے لیے، آپ سے اعلیٰ اعلیٰ پائے کی باتیں سنتے اور کبھی کبھی کوئی سوال بھی کرتے۔ تو مثلاً ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے جو شخص خود عمل نہ کرے کیا اس کو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ وہ وعظ و نصیحت لوگوں کو کیا کرے یا نہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ خود عمل کرنا تو بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے ہی تاثیر زیادہ بڑھتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو نصیحت بھی نہ کرے، کیونکہ نصیحت کرنا خود ایک عمل ہے۔ نہیں سمجھو؟ نصیحت کرنا، اب دیکھو یہ عام لوگوں سے ہٹ کے بات ہے، عام لوگ یہی مشہور ہے، ہم کہتے کہ میاں جو خود عمل نہ کرے دوسروں کو کیوں کہتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ابہام ہے۔ اچھا تو یہی کہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی کہے، پھر تاثیر زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر خود بندہ جھوٹ بول لیتا ہے تو دوسروں کو بھی نہ کہے کہ سچ بولا کرو، کیوں جی؟ تو یہ بھی تو بے عملی ہے، یعنی عمل کی کیا بات کر کے عمل کرو، اور خود دوسروں کو سچ کی تلقین کرنا بھی تو ایک عمل ہے۔ اس وجہ سے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو نصیحت کرے ہی نہ، اس لیے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اوامر و نواہی کا سد باب ہو جائے۔ یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں نیکی کی تلقین تعلیم کرنے والا کوئی نہ رہے۔ کیوں کہ اب جب سب اس پر یہ معیار لاگو کر دیا جائے کہ تم عمل نہیں کرتے لہذا تم کسی کو نیک بات کہو ہی نہ، تو شیطان تو بڑا راضی ہوگا کہ چلو قصہ پاک ہوا۔ ظاہر ہے اب جیسے آج کل کا زمانہ ہے، آج کل اب ہم جو پابندی لگا دیں کہ وہ شخص سچ کی بات کہے جس نے ساری وہ جھوٹ ہی نہ بولا ہو، کیوں جی؟ تو پھر اس کا مطلب بس سچ کی بات کہنی چھوڑ دو، یہ ہوگا نا؟ یا جو جناب جس نے
جو پابند نہیں صوم و صلات کا وہ کسی کو نماز کے لیے کہے ہی نہ، تو آدھے سے زیادہ تبلیغ بلکہ 90% تبلیغ سلسلہ تو بند ہو جائے گا، شیطان بڑا راضی ہوگا کہ چل شک جان چھوٹی۔ تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ میری بے عملی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، البتہ تمہارا فائدہ کچھ ہو سکتا ہے۔ مثلا میں اگر نماز نہیں پڑھتا، تم کو نماز پڑھا کرو، تو میرے بے عمل ہونے کی وجہ سے تم بے عمل نہیں ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ اور تم تو پہلے ہی بے نماز ہو، فرض کیجئے، تو میرے کہنے سے تو بے نماز نہیں نہ ہوئے، میری بے عملی تمہیں ضرر رساں نہیں ہے، تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو تم سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں جس نے نماز کہی تھی وہ خود تو پڑھتا نہیں تھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی؟